فقد قال الصادق عليه السلام وفرض على اليدين أن يبتشى بهما إلى ما حرم الله وإن يبتشى عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور بالصلوات۔ گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں ترک واجب عمدن قصدن اختیارن، اس گناہ کبیرہ پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس مناسبت سے نسبتاً ایک مفصل اور طولانی حدیث حضرت صادق علیہ السلام سے جس میں حضرت نے اعضاء و جوارح انسانی پر خداوند متعال کی طرف سے فرض اور واجب کردہ امور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے ہاتھوں پر فرض کیا ہے کہ انہیں اس چیز کی طرف نہ بڑھایا جائے، نہ پھیلایا جائے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا اس کے علاوہ انسان کے کسی بھی اور شعبہ حیات سے تعلق رکھتی ہو، ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھانا جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، یہ ہاتھ کو ناجائز استعمال کرنا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے ہاتھ پر کہ اسے بڑھایا جائے ایسی چیز کی طرف جس کا اللہ نے امر اور حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھوں پر اللہ کا فرض کردہ اور واجب کردہ چند امور کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے وفرض علیہما من الصدقہ، اللہ نے دونوں ہاتھوں پر صدقہ فرض کیا ہے۔ متعدد بار اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں شعور میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں صدقہ کو ایک نفرت والی چیز سمجھا جاتا ہے، بلکہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی شخص کی اہانت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ اور خیرات کھاتا ہے۔ صدقہ کوئی نفرت والی چیز نہیں ہے، خیرات نفرت والی چیز نہیں ہے۔ اور صدقہ کا وہ مفہوم جو ہمارے بر صغیر میں عام لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا شریعت اور مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ شرعی طور پہ صدقہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو صدقہ زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ الفطرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ صدقہ غیر سید کا سید پر حرام ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں خمس واجب قرار دیا ہے، یہ بدل رکھتا ہے۔ اور ایک صدقہ کا جو معنی ہے اور وہ بہت سے مصادیق رکھتا ہے، اور اس کے تو صرف دو مصدر مصداق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب صدقہ شمار ہوتی ہیں۔
کسی نے مسجد بنوا دی، یہ اس کا صدقہ ہے. کسی نے اسپتال بنا دیا، یہ اس کے صدقہ ہے. کسی نے راستہ بنوا دیا، یہ اس کا صدقہ ہے. اور حدیث میں تو اس سے بڑھ کے بات وارد ہوئی ہے کہ جس قرآن کریم سے کوئی شخص تلاوت کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ قرآن تو باقی رہ جاتا ہے. وہ قرآن کریم جس سے وہ تلاوت کرتا رہا ہے وہ اس کا صدقہ ہے. تو پھر الیاذ باللہ وہ قرآن کریم جو ہے وہ گھر سے نکال دے. اچھا، قرآن کریم تو آپ مسجد میں رکھ آئیں گے، جتنی پرانی کتابیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ہم مسجد میں آ کے رکھ جاتے ہیں. جو قابل استعمال نہیں ہوتی وہ مسجد میں آ کے رکھ گئے. خدا را یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. ہمسائے کے گھر میں جو اضافی چیز پڑی ہو وہ آپ کے گھر میں آ کے رکھ جائے. بھئی کیوں رکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ جی آپ یہ تو قابل استعمال نہیں رہی ہے. تو آپ خوش ہوں گے، بس 1 کلو اچھی سی برفی لے کے دیں گے کہ بڑا آپ نے احترام کیا ہے. تو جو یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتی ہو وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہو. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا اور بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میری باتیں سمجھنے والی ہوتی ہی نہیں ہے، مہنگی ہوتی ہیں نا. شاید ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کا مہنگا ترین مذہب شیعہ مذہب ہے، کیونکہ اس میں خرچے ہی خرچے، خرچے ہی خرچے. لوگ جو ہے وہ سال میں اتنے روٹی کے لقمے نہیں کھاتے جتنے ایک شیعہ کو سال بھر خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پھر اگر یہ مہنگا مذہب محسوس ہوتا ہے تو دنیا میں ہزاروں مذہب ہیں، کوئی سستا سا مذہب نکال لے. تو مجبوری ہے، اور اگر مجبوری ہے تو مجبوری کی پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ بڑا اچھا ہے پنجابی کا ایک مختصر سا جملہ کہ گھاٹے سہنے پوندے نے جے ہوئے شوق وفاواں دا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان گھاٹا برداشت نہ کرے اور سب سے بڑا بورڈ لگائے وفادار. وفاداری کے لیے تو نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ جسے خود ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ ہے جو بار بار کہہ چکا ہوں اور ذہن میں رہے. بارگاہ ربوبی میں عرض کی خدایا ایک دفعہ مجھے اپنا خزانہ تو دکھا دے. اختار نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا کام نہیں ہے، رہنے دے. اصرار اصرار اصرار. ایک دن حق طرف تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ ہم پردے ہٹا رہے ہیں، ہمارا خزانہ دیکھ لو. پردے ہٹے، حضرت نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، فنگس لگی ہوئی روٹی کے ٹکڑے، انبار لگا پڑا ہے. خدایا یہ تیرا خزانہ ہے؟ فرمایا موسیٰ یہی میرا خزانہ ہے، یہی کچھ میرے بندے میرے نام پہ دیتے ہیں جو اس خزانے میں جمع ہوتا ہے. یقین فرمائیں کہ یہ کتنی بد تہذیبی ہے، کتنی بد تہذیبی ہے. اگر کسی شخص کو اس کا محبوب پیغام بھیجے کہ فلاں جگہ پہ میری آپ کی ملاقات ہوگی اور سچی اس سے محبت کرتا ہو، وقت اور کرائے کا پھر فکر کرے گا کہ کس ٹائم بلا بھیجا ہے؟ یہ کہے گا بھائی کوئی بلانے کا وقت ہوتا ہے،
یہ کہے گا اس بے وقوف دوست کی طرح اسے پتہ چلا کہ دوست کی فوتگی ہو گئی ہے، بہرحال کسی مجبوری سے نہ جا سکا، 5-7 دن بعد دیکھا سڑک کس کنارے جا رہا تھا، اس کنارے سے دوست آ رہا ہے، تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، اس پہ خوش نہیں ہوا کہ زندہ ہے، کہنے لگا اگر مجھے معاف کرنا، تیرے جنازے کا تو سنا تھا لیکن مصروفیت سے شرکت نہیں کر سکا۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو بعض لوگ ماشاءاللہ زبانیں آزاد ہیں نا، زبانوں کا کیا ہے، اور اللہ نے انہیں آزاد رکھا ہوا ہے۔ ایک مجلس میں تازہ ہی شاید مہینہ ابھی نہیں ہوا ہوگا، ایک حدیث مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت عرض کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبی میں عرض کی، خدایا میری قوم کی زبانیں جو ہے نا انہیں بند کر دے، میں ان کی زبانوں سے بہت زیادہ اذیت برداشت کر چکا ہوں۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اذیتوں کا نام آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جملے کہے، حق تعالیٰ نے ایک جواب دیا، بڑا جواب سننے والا ہے، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا تسلی بخش ہو، میرے لیے تو کافی تسلی بخش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں ان کی زبانوں سے تنگ ہوں، خدایا ان کی زبانیں بند کر دے، بہت اذیت دیتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میری مخلوق میرے خلاف زبان استعمال کرتی ہے، میں نے اس کے باوجود ان کی زبان کی بندش نہیں کی ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے بند کر دوں؟ اور بھائی زبان ملی ہے، آپ استعمال غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ، میرا تو نہیں ہے نا۔ اگر دوسرا شخص گناہ کا انبار لگا رہا ہے، آپ بھی شوق میں آ کے اس کے مقابلے گناہ کرنا شروع کر دیں گے کہ اس کے گناہ چونکہ زیادہ ہو رہے ہیں تو لہٰذا مجھے بھی کرنے چاہیے۔ اسی زبانوں پہ جو لغویات بکی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، تبلیغاتی ایک سسٹم، یہ دنیا ہی ساری تبلیغات کی ہے، اس پہ انہیں ٹینشن ہوتی ہے جو قیامت کے روز پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ دعائیں تو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ اچھی دعا ہے کہ خدایا میرے خلاف بھی کوئی جھوٹا پراپوگنڈا کرے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت والے دن تو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے نا۔ قیامت والے دن کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کہے گا خدایا یہ کام، یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہے، یہ میرے اعمال میں کیسے لکھ دی گئی؟ تو بے نیاز خالق مالک فرمائے گا سچ کہہ رہا ہے، تو نے نہیں کی ہے، یہ نیکیاں اس بندے کی ہیں جو تجھے دی گئی ہیں، اس نے تیرے خلاف یہ کیا تھا۔ اور بھائی یہ اکاؤنٹ ہے، آمدن ہے، آپ کے پاس اگر خزانہ ہے اسے محفوظ رکھیں۔ میں بھی اگر زبان بے دردی سے استعمال کر رہا ہوں، آزادی سے استعمال کر رہا ہوں، اگر میرے خزانے میں نیکیاں موجود ہیں تو خرچ ہو رہی ہیں، کوئی بریک نہیں ہے۔ چند بے وقوف اگر اس معاشرے میں مل گئے ہیں کہ جن کی نیکیاں، اچھا آپ کہیں کہ بھائی صاحب کئی زبان لوگ تو جو ہے اتنی زبان کھلی چلاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پھر نیکیاں شاید 1-2 بندوں کے حساب دیتے بے باک کرتے قرض چکاتے ختم ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ائمہ البیت علیہم السلام نے اس کا بھی جواب دیا، پھر یہ ہوگا کہ آپ کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ زبانوں کو چلنے دیں، اس سے متاثر، اچھا اگر کوئی متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جو لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں، شاید کوئی سانما بنائے تو اس کے خلاف اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی یہ مسجد بنانے سے میرے خلاف ہوئی ہیں، اور جتنے فضول میں میرے پیسے ذاتی خرچ کروائے گئے ہیں۔ خوش ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ہم تو خوش کے تیرے حصے میں نہیں، میں خوش کے مجھ کو حاصل ہے،
وہ کام جو آسان ہوتے ہیں، وہ جلوے جو ارزاں ہوتے ہیں۔ میں اس پہ خوش ہوں کہ مجھے اس کام کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، مفت میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اس پہ خوش ہیں کہ آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس ضمن میں آ گئی۔ ابھی تک مسجد کی مزدوری کے 50 لاکھ کے قریب ادھار دینا ہے۔ کسی سے چندہ مانگا ہے؟ کسی سے اپیل کی ہے؟ اس لیے کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں بندوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ اور 7-8 مہینے سے دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آج کی بات ہے۔ حساب میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کی منتیں کر رہا ہوں، جب دے گا تو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ پوری اپنی ملکیت جو یہاں ہے، پیچھے والے تو ظاہر ہے بھائیوں کی شرکت میں ہے، وہ تو مجھے کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ میرے پاس ایک گاڑی ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا ٹھیکیدار کو کہ یار یہ گاہک لاؤ، اس کو بیچ کے جو ملتا ہے لے جاؤ۔ اس سے کے علاوہ تو میرے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے کہ جو میں بیچوں اور آپ کے کچھ اس پیسے کو کم کر سکے۔ لیکن کمال ہے مسجد میں بیٹھ کے بڑے معتبر نمازی داڑیاں رکھ کے کہ جناب اس مسجد کے مولوی کو بڑا فائدہ ہوا، اب تو مولوی کو مسجد چھوڑ کے چلے جائے، میں تو ویسے ہی جانے کے لیے تیار ہوں، میرا کون سا یہاں خزانہ پڑا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہوا جی؟ 2 کوٹھیاں اسلام آباد میں آپ نے بنا لی ہیں، 2 کوٹھیاں، وہ بھی اسلام آباد میں، 2 مدرسے بنا لیے ہیں۔ میں تو جب سے مولویت میں آیا یہی کام کر رہا ہوں، مساجد بنائی ہیں، مسجد بنائی ہیں، تو ان سے کوٹھیاں کیوں نہیں بنائی؟ یہاں کی اچھی بنا سکتا تھا۔ اور صاحب ایک جو ہے وہ یہ جو ریکارڈنگ کرواتے ہیں، یہ بھی یہاں دست مبارک شفقت فرمائی گئی ہے کہ اس نے بھی جو مکان لیا ہے وہ مولوی نے پیسے دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی تشریف لے آئے، میرے سے تعلقات بنائے، آپ کو بھی ایک کوٹھی لے دوں گا۔ کیا؟ کیونکہ میں آپ کی طرح روتا پیٹتا نہیں ہوں بھائی۔ 7-8 مہینے سے 50 لاکھ روپیہ مسجد کی مزدوری ابھی باقی ہے، جو منہ سے آتا نکال دیتے ہیں۔ جب میں نے شروع کیا تھا، جو ہے ایک جنازہ آیا تھا، وہاں ایک خاتون جو ہے وہ اعلان کروا دی، 1.5-2 مہینے بعد اس جنازے کے مجھے پتہ چلا کسی خاتون نے مسئلہ پوچھنے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ یہ خاتون دعا کروا رہی تھی کہ کوئی بندہ آیا 15 کروڑ روپیہ مولانا کو دے کے گیا ہے، پھر اس نے صلوات پڑھائی کہ اس کے مال میں برکت کے لیے، اور پھر دوبارہ اس نے ایک صلوات پڑھائی کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ جتنا پیسہ خرچ کریں گے 1 ارب تک میں دوں گا۔ الحمدللہ میرے ساتھ تو ایسے بندے کی ملاقات ہی نہیں۔ جب سنا تو یہ بات میں نے ضرور کہا کہ یہ مجھے مروانا تو نہیں چاہتے، جس بندے کو پتہ چل جائے کہ 15 کروڑ روپے اس کے گھر پڑا ہے تو اب اسے کون معاف کرے گا؟ ان باتوں کا کیا فائدہ؟ ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جی حساب نہیں دیتا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے عجیب چودھری مزاج ہوتے ہیں، جو کام میں خود کر رہا ہوں وہ سینہ تان کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پریشر دیا۔ آپ کا پریشر اگر میں برداشت کرتا ہوتا تو 25 سال یہاں رہنا تھا۔ میں نے 25 سال مجھے ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پریشر سے میں متاثر ہوتا تو 25 سال یہاں نکالتا۔ جو کام میں نے طے کیے ہوئے کرنے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، بھائی آپ اتنے کرنے والے نہیں ہیں، میں نے آپ سے ووٹ مانگنے ہیں، میں نے آپ سے چندہ مانگنا ہے، میں نے کسی بیٹی کی شادی کے لیے یا بیٹے کی شادی کے لیے آپ کے ساتھ رکا بھیجنا ہے کہ آپ کو میں مان کے چلوں۔ لاہور میں بڑے دولت مند ہوتے ہیں، میرے تو کسی دولت مند کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں امام وقت کی حکومت کا قائل ہوں۔ جب میرا حاکم چاہے گا، جب میرا بے نیاز خالق مالک چاہے گا، یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میرے رزق اور روزی رساں ہے، اگر آپ کی حرکتوں سے یہ کام ہو گیا، یعنی جو مسجد کا کام نہیں رکوا سکے 2-2.5 سال جو زور لگانے تھے لگا لیے، نہیں رکوا سکے، تو وہ کیا
کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، مجھ سے دشمنی کریں، اللہ کے گھر سے دشمنی نہ کریں، یہ مہنگی ہے اللہ کے۔ اچھا، کسی گھر پہ قبضہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا آپ اسے بے گھر کر رہے ہیں نا؟ تو پھر اگر آپ سب کی میتیں جو ہیں وہ اولڈ ہاؤس سے اٹھیں پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کوٹھیاں اور گھر ہوتے ہوئے اگر آپ کی میتیں اولڈ ہاؤس سے اٹھیں تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لینا کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ اگر وہ معاف کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، اس حد تک نہ جائے کہ اس کا قہر و غضب بھڑک اٹھے، پھر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں بورڈ نہ لگائیں، اسے پتا ہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کی تبلیغات نہ کریں۔ مجھے معمولی نہ سمجھنا، یہ کام تو میں نے کیا تھا ابا جی کی ایصال ثواب کے لیے۔ اب اس کام کے پلے کیا رہ گیا؟ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ میرے گناہ کے تصورات کو جانتا ہے تو میری نیکیوں کو نہیں جانتا۔ عجیب ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں۔ میرا باپ اگر دیکھ رہا ہو اس کے سامنے میں ننگا ہو جاؤں گا؟ میری ماں اگر دیکھ رہی ہو میں تینوں کپڑے اتار دوں گا؟ اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ لہذا خدا را اپنی سوچ پہ ذرا مہربانی فرمائے، غور فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کا مقبرہ نہیں ہے، کسی کی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ جو یہاں چاہے وہ چودراہٹ اپنی دکھانا شروع کر دے۔ یہاں صرف اللہ کا حکم مانا جانا چاہیے۔ اتنی زمین پڑی ہوئی ہے، جہاں چاہے اپنی چودراہٹ دکھائے، جہاں چاہے اپنی بدماشی دکھائے، جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ یہاں تو آتے ہیں انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیکنے کے لیے آتا ہے، مقابلہ بازی کے لیے نہیں آتا، بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں آتا۔ میری باتیں آپ کو اس لیے تلخ لگتی ہیں کہ آپ کو حقیقت سے نفرت ہے۔ مسجد میں یہ کون سی بات ہے اسٹیج بنایا جائے، ایک دو بندے جو ہے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے بیٹھ جائیں اسلام کا پرچم بن کے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ نہیں جانتے؟ یہ تھوڑی شرافت ہے، یہ تھوڑی عزت ہے کہ وہ آپ کو اپنے گھر میں اعزاز کے ساتھ موقع دے رہا ہے کہ آپ حاضر ہوں؟ اس سے بڑی کی عزت کیا ہوگی کہ گلے میں اب پھولوں کا ہار بھی ڈالا جائے؟ اور پھر کچھ لوگوں کی تشریف نیچے بیٹھتی ہی نہیں ہے، سٹیج ہونا چاہیے اور اس پہ وہ تشریف فرما ہوگی۔ کیوں؟ آپ کا ایمان جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ ہاں، عام لوگ جو ہے وہ اپنا کرایہ دے کے خرچ کر کے آئے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اور آپ کو جو یہاں تشریف لائیں گے اس کی قیمت بھی ملے گی، اس لیے آپ کا ایمان زیادہ قیمتی ہے۔ خدا سے خوف کرو۔ یہ امتیاز کی کون سی بات ہے؟ امتیاز وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ اللہ کے بندوں پہ روب جمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ان ہاتھوں کو استعمال کرتے وقت ضرور اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے، یہ میرا بدن میری ملکیت نہیں ہے، یہ خالق مالک کی امانت ہے میرے پاس۔ اور امانت میں جو خیانت کرتا ہے، انسان کی امانت میں اگر کوئی خیانت کرے تو اس کی گرفت ہوتی ہے، جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ خدا را یہ وقت ہمیں دیا گیا ہے آخرت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس وقت کو صرف اسی کام کے لیے استعمال کریں، تھوڑا حاصل کریں یا زیادہ، لیکن آپ کا ٹارگٹ، میرا ٹارگٹ، ہدف، مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرے وہ اپنی آخرت کا زاد راہ ہو۔
اور اس سے ہٹ کے اپنی زندگی کو خرچ نہ کریں، اس لیے کہ قیمتی بڑی قیمتی چیز ہے، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے